آج بات کرتے ہیں بادشاہ غلام سندری ٹرامی کی۔ عاشق جو کہ ہاسپٹل میں پڑا ہوتا ہے اور مرنے ہی والا ہوتا ہے۔ عاشق نے اپنی بیٹی سندری اور غلام کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ میرے بعد میری بیٹی کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اے بیٹے، تمہیں اس دیکھ کے بہت ہی زیادہ میرے دل کو سکون ملا ہے، اور میری بیٹی کا تم دھیان رکھنا۔ اور اپنی بیٹی کا ہاتھ غلام کے ہاتھ میں دے کے عاشق صاحب مر گئے۔ عاشق کے مرنے کے بعد سندری اپنے باپ کی لاش کے اوپر، میت کے اوپر رونے لگی اور پھوٹ پھوٹ کے بلک بلک کے روتی ہے اور کہتی ہے، بابا مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے گئے ہو؟ میرا آپ کے سوا کوئی نہیں تھا، آپ تو چلے گئے ہو، میری ماں بھی نہیں، اب میں کیا کروں گی بابا؟ غلام سندری کی باتیں سن کے اس کا دکھ درد محسوس کر رہا تھا۔ غلام نے سندری کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا، جانے والا تو واپس نہیں آئے گا، لیکن میں تمہاری ذمہ داری لوں گا، میں تمہارا خیال رکھوں گا، میں تمہیں بیوی بناؤں گا، میں تمہیں رہنے کو چھت دوں گا، پہننے کو کپڑا دوں گا، اور ہاں، تمہیں محبت بھی دوں گا، کیونکہ تم میری عزت بن چکی ہو، اور تمہارے باپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے سندری غلام کو دیکھ کے بہت زیادہ خوفزدہ ہوتی ہے اور غصے میں لال پیلی ہو جاتی ہے، اور غلام کا ہاتھ پٹخ کے پیچھے کیا اور کہا، میرے بابا کی موت کے ذمہ دار تم ہو، آج تمہاری وجہ سے میں یتیم بھی ہو گئی، جو کیا ہے تم ہی نے تو کیا ہے، میرے باپ کی موت تم ذمہ دار ہو، اور تمہاری وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ غلام سندری کے اس دکھ درد کو محسوس کر رہا ہے، اس کو سمجھ ہے کہ اس بیچاری کا نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، اس دنیا میں کوئی بھی نہیں، تو اس وقت یہ دکھی ہے اور جو منہ میں آ رہا ہے بول رہی ہے۔ غلام سندری سے کہتا ہے، رو لو جتنا رو سکتی ہو اور بول لو جتنا بھی بولنا ہے، کیونکہ اس وقت تمہارے پاس اور کوئی بھی چارہ نہیں۔ سندری میری بات سنو، تمہارے باپ سے کیا ہوا وعدہ میں پورا کروں گا۔ سندری روتے روتے غلام کو اپنا ہمدرد سمجھنے لگی اور غلام کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور کہا، میرا بابا، میرا بابا۔ غلام نے کہا، اللہ کے حوالے کرو اپنے باپ کو، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے غلام سندری کو لے کے اپنی حویلی میں آتا ہے۔ غلام کی ماں سندری کو دیکھ کے بے حد خوش ہوتی ہے۔ غلام اپنی ماں لاجو کو اس کے باپ سے کیا ہوا وعدہ اور ساری صورتحال بتا دیتا ہے۔ غلام کی ماں سندری کو دیکھ کے خوش تو ہوتی ہے، لیکن اپنے بیٹے کو کمرے میں لے جا کر کہتی ہے، میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوں، تم نے اچھا نہیں کیا، اگر حویلی والے مالکوں کو، اگر صاحب جاں اور بادشاہ کو پتا چلے گا، وہ تو تیرا، میرا اور اس لڑکی کا بھی کنڈا کر دیں گے، دن دہاڑے ہمیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ تمہیں نہیں پتا تھا، تم کیوں اس لڑکی کو لے کے آئے ہو ادھر؟ غلام کی ماں لاجو غلام سے کہتی ہے، تمہیں نہیں پچھتا بادشاہ کی نیت کیسی ہے، جس لڑکی کو بھی دیکھتا ہے اس کے اوپر اپنا حق سمجھتا ہے، تم نے غلط کیا ہے غلام۔ غلام اپنی ماں لاجو سے کہتا ہے، میں نے اس کے باپ سے وعدہ کیا ہے، اب اپنی اس گھر کو، اس گھر کی عزت بناؤں گا، بیوی بناؤں گا، اس کو کپڑا دوں گا، چھت دوں گا، اور محبت بھی دوں گا، ماں میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا۔ ابھی غلام اپنی ماں سے باتیں ہی کر رہا ہوتا ہے کہ باہر سے بغیر دستک دیے بادشاہ آ جاتا ہے۔ بادشاہ غلام غلام کہہ کے ابھی آوازیں ہی دے رہا ہوتا ہے۔ بادشاہ غلام کے کمرے میں آتا ہے اور صحن کے اندر سندری کو دیکھ کے ایک سے دم خوش ہو جاتا ہے اور کہہ لگاتا ہے، اور بادشاہ غلام سے کہتا ہے، تمہیں اتنی مجھ سے محبت ہے، تم میرا اتنا خیال رکھتے ہو، تم تو واقعی نمک حلال نکلے، دیکھو اسی لڑکی کے پیچھے مارا مارا پھر رہا تھا، اور وہ لڑکی میری محبت لے کے تم اپنے گھر میں آ گئے اور میرے لیے پیش کرنے لگے ہو۔ غلام نے بادشاہ کو جب دیکھا کہ سندری کے لیے اس قدر بادشاہ پاگل ہو رہا ہے، تو غلام نے کہا، آپ مالک سے غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ بادشاہ غلام سے کہے تھا، غلام میں نے تمہیں کتنی دفعہ بتایا تھا، میں اسی لڑکی کی بات کر رہا تھا، اسی سے محبت کرتا ہوں، یہی ہے میری محبت، اسی کے لیے میں پریشان تھا اور اسی لڑکی کی مجھے تلاش تھی، تمہیں کہاں ملی اور میری محبت لے کے آئے ہو، مجھے سرپرائز دے رہے تھے، اور کیا تحفہ دیا ہے تم نے مجھے۔ اچھا غلام، اب کچھ نہیں، اس لڑکی کو حویلی چھوڑا اور اس سے نکاح کروں گا، اپنے گھر کی عزت بناؤں گا، اسی لڑکی سے میں محبت کرتا تھا، غلام غلام غلام۔ جی ناظرین و سامعین، غلام بادشاہ کی خوشی کو اچھی طرح سمجھ رہا ہے کہ واقعی وہ بادشاہ پریشان تھا کسی لڑکی کے لیے اور کسی لڑکی سے واقعی محبت کر بیٹھا تھا، لیکن غلام کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ وہی سندری جس کے باپ سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ اس کو میں اپنی بیوی بناؤں گا، اور میری ہونے والی بیوی کے اوپر ہی بادشاہ کی گندی نظر۔ غلام اس وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان ہے۔ غلام کی بادشاہ ماں نے بادشاہ کو اس حالت میں دیکھا تو غلام کو آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہی ہے کہ میں نہیں کہتی تھی تمہیں کہ بادشاہ یہی کرے گا، لیکن لو اب سنبھالو، وہی ہوا جس چیز کا ڈر تھا، لیکن اب ماں کے اشارے کیا کرے، غلام تو خود پریشان تھا۔ بادشاہ سندری کو ہاتھ لگانے لگتا ہے، سندری غلام کے پیچھے چھپ جاتی ہے اور خوف زدہ ہو جاتی ہے۔
गुलाम बादशाह से कहता है कि सरकार ऐसे नहीं, बड़े साईं ऐसे नहीं, बादशाह सलामत ऐसे नहीं करें प्लीज। गुलाम ने बादशाह को सारी सूरत हाल बता दी कि इस बेचारी का बाप मर चुका है। इसके बाप ने मरने से पहले मेरे साथ वादा किया है और इसका हाथ मेरे हाथ में दिया है, और मैंने भी वादा किया है कि मैं इससे शादी करूंगा। इसकी जिम्मेदारी अब मेरा फर्ज है, आप ऐसा ना करें, ये मेरी होने वाली बीवी और आपकी भाभी है। बादशाह गुलाम की ये बात सुन के आपे से बाहिर हो जाता है और कहता है तुम इसे मुझसे नहीं छीन सकते, क्योंकि मोहब्बत है मेरी। और बादशाह ने गुलाम को ये भी धमकी दे दी कि तुम्हें नहीं पता, जिस चीज के ऊपर मेरी आंख हो जाए मैं हाथ रख लूं वो चीज मेरी होती है। बादशाह ने गुलाम से कहा तुम गुलाम हो और अपनी औकात भूल चुके हो, तुम्हारे होश तो ठिकाने हैं ना, क्या बात कर रहे हो तुम? लगता है आज कुछ पिया पिलाया है तुमने, इसीलिए अपनी औकात भूल चुके हो। ये कहते हुए बादशाह ने गुलाम को जोर से थपका मारा। थप्पड़ मारने के बाद कहा अब होश आ चुकी है ना ठिकाने? गुलाम बादशाह की ये धमकी से भी नहीं डरा और उसने कहा बादशाह आप जो कहें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये मेरी बीवी है, होने वाली मेरी इज्जत है। बादशाह ने गुलाम से कहा तुम ऐसे नहीं सुधरने वाले। अगले ही दिन बादशाह गुलाम को उठवा लेता है, अपने डेरे पे जाके उसको रस्सियों से जकड़ के खूब मारता है और जख्मी हालत में कर देता है। बादशाह जब अपने गुंडों के साथ गुलाम को मार पीट रहा होता है, उसके ऊपर तशद्दुद कर रहा होता है, बादशाह के बाप ने साहबजाने ने देख लिया और बादशाह से कहा क्यों मार रहे हो इसे? बादशाह अपने बाप से कहता है मेरी मोहब्बत के ऊपर नजर रखी थी इस नमक हराम ने, और इसका यही इलाज है, और ये करूंगा तो इसकी नस्लें याद करेंगी कि बागुलाम किसी अपने मालिक के आगे नमक हराम ही नहीं करते। ये इसको सबक सिखाया जा रहा है, मेरी मोहब्बत पे नजर रखने का। उधर नाज़रीन और सामीन अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे गुलाम जख्मी हालत में अगले दिन सुंदरी के घर जाता है और सुंदरी के घर का दरवाजा भी टूटा फूटा बिखरा होता है। दरवाजा खुला होता है, बीच चीजें बिखरी होती हैं, चीजें टूटी होती हैं, और घर की हालत इस तरह बता रही होती है कि कोई किराए के गुंडे आए थे और सुंदरी को उठा के लेके होंगे। गुलाम सुंदरी के घर के कमरों में भी जाता है और सुंदरी सुंदरी आवाजें देता है, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। अब गुलाम का जो शक था वो यकीन में बदल चुका, और गुलाम को पता चल चुका था कि सुंदरी को उठवाने वाला कोई और नहीं बल्कि बादशाह है, जो इसको जबरदस्ती यहाँ से ले चुका है, क्योंकि घर की हालत ही बता रही है। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे गुलाम बादशाह के पास आता है और हवेली में आके कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, याद रखिए आप गलत कर रहे हैं, आप गरीब जरूर हैं लेकिन बेगैरत नहीं कि अपनी औरतें आपके आगे पेश कर दें। प्लीज बादशाह, ये मेरी होने वाली बीवी है, इसको मेरे हवाले कर दे। अगर आप कहेंगे मैं अपनी माँ और सुंदरी को लेके आपकी आंखों से दूर चला जाऊंगा और कभी भी आपको नजर नहीं आऊंगा। बादशाह गुलाम की ये बातें सुन के कहता है तू अपनी औकात भूल चुका है, अब तेरा वो हशर करूंगा कि तेरी नस्लें याद करेंगी। और टांगों के साथ ठुड्डे और मुक्के और चपेरों और थप्पड़ मार मार के गुलाम बेचारों को एक दफा फिर पसीना वो कर दिया, जख्मी दागदार, जख्मी जख्मी कर दिया। उधर सुंदरी गुलाम की ये हालत देख के बहुत ज्यादा रोती है, क्योंकि उस सुंदरी की भी अब गुलाम से मोहब्बत करने लगी थी। सुंदरी गुलाम को आंखों ही आंखों में कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, ना मैं तुम्हारी जिंदगी में आती और ना ही आज ये तुम्हारा हाल होता।